اور تاحال شیخ جیسی شخصیت ابھی تک سرزمین پاکستان نے پیدا نہیں کی. اور قبلہ صاحب کی جو زندگی ہے سرزمین پاکستان کی کہ 1960 میں تشریف لائے، نہ 1960 میں کوئی مجتہد تھا اور نہ آج اس صدی اس سال میں بھی کوئی مجتہد موجود ہے. یہ سرزمین پاکستان نہیں بلکہ سرزمین بر صغیر کا اعزاز تھا کہ ہماری سرزمین پر ایک مجتہد تھا کہ جو کبھی کہیں تشریف لے جاتا، کبھی تبلیغ دین کے لیے کبھی کہیں تشریف لے جاتا. اسی لیے اس حدیث کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اذا مات مومن الفقیہ سلم فی الاسلام سلمۃ لا یصدها شیء الا یوم القیامت، کہ جب مومن فقیہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سرزمین اسلام میں ایسا رکھنا پیدا ہو جاتا ہے کہ قیامت تک اس رکھنے کو کوئی شے پور نہیں کر سکتی. یہ شخصیت ایسی تھی کہ اللہ کے دین کو ملحوظ رکھتے ہوئے چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، لومۃ اللائم کی پرواہ نہ کی، کسی کہنے والے کی پرواہ نہ کی، کسی خوف دینے والے کے خوف کی پرواہ نہ کی، کسی دولت کی پرواہ نہ کی، اور بالآخر اللہ کا دین مبین ہم تک پہنچاتے پہنچاتے قبر کی آغوش میں جا کر انہوں نے سکون لیا. یہ شخصیت اس کو دبایا گیا، ان کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی، مگر جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پہ یاد کر خیر. اور جس کو خدا عزت دے تم کون ہوتے اس کو ذلت دینے والے؟ علماء اعلام جو پڑھے لکھے تھے، صاحبان علم و عمل تھے، صاحبان تقوی تھے، بڑے محنتی تھے، قبلہ صاحب سے پہلے صاحب نظریہ اور صاحب عقیدہ تھے، مگر دیکھیں کہ جو اللہ نے جس کو شان دینی ہوتی ہے اس شان کو کون روک سکتا ہے؟ دنیا کی کوشش تھی کہ ہم اس کو جھکائیں، مگر اللہ نے ان کو ایسا بلند کیا کہ یہ شخصیت کسی بزرگ کی طرف منسوب نہ ہوئی بلکہ تمام شخصیات ڈکو گروپ کے نام سے مشہور ہوئی. جب ہم نے اسلام آباد میں ایک محاصرہ کیا تھا اور اس محاصرے میں ہم کامیاب ہوئے تھے تو مفتی جعفر حسین صاحب نے اسی حوالے سے کوئی بات کی تھی، اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے. شاید انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج دنیا مان گئی ہے کہ ڈکو گروپ اگر اتارنے پہ آئے تو صدر سیاہ کو بھی آسمان سے نیچے اتار لیتا ہے. ڈکو گروپ تھا یہ. اور آخری بات کہ آج سرزمین پاکستان میں، اور یقیناً یہ میرے قبلہ کی خلوص اور محنت کا نتیجہ ہے، یہ صلہ ہے خداوند متعال کی جانب سے کہ آج سرزمین پاکستان میں تبلیغ دین کی نشر و اشاعت کی علامت شیخ محمد حسین ڈکو بن گئے ہیں. جو بھی دین کی تبلیغ کرتا ہے، جو بھی سٹیج پر نماز روزے کی بات کرتا ہے، جو مصلی پر حلال حرام کی تبلیغ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈکواڑا ہو گئے ہیں. شیخ محمد حسین نجفی پاکستان میں اسلام کی علامت بن گئے.